فقہا نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جبکہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، اور اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں اس کو مسائل و احکام بتانے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہی علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ من البینات والہدی سے اسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات و خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کرے۔ اس لیے حضرات فقہا بہت سے مسائل کے بیان کے بعد لکھ دیتے ہیں ھذا مما يعرف ولا يعرف، یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اہل علم کو خود تو سمجھ لینا چاہیے مگر عوام میں پھیلانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہے ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرے کرتا ہو یا کوئی مبتدع گمراہ جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرے کرتا ہو یا کوئی مبتدع گمراہ جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی بادشاہ یا حاکم وقت کو ایسے مسائل بتلانا جن کے ذریعے وہ رعیت پر ظلم کرنے کا راستہ نکالنے جائز نہیں۔ اسی طرح عوام کے سامنے احکام دین میں رخصتیں اور حیلوں کی صورتیں بلا ضرورت بیان نہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ احکام دین پر عمل کرنے میں حیلہ جوئی کے عادی بن جائیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے حکم میں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ آیت سے مراد یہی آیت ہے جس میں کتمان علم پر لعنت کی وعید شدید مذکور ہے۔ ایسے ہی بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بعض روایات حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ ایسے ہی الفاظ فرمائے کہ اگر قرآن کریم کی یہ آیت کتمان علم کے بارے میں نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کے حکم میں ہے
کیونکہ آیت میں تو کتمان کی وعید ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو قرآن میں نازل شدہ ہدایات و بینات کو چھپائیں، اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے حکم میں سمجھ کر اس کے اخفاء کرنے کو اس وعید کا سبب سمجھا۔ بعض گناہوں کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ساری مخلوق لعنت کرتی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ میں قرآن کریم نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عدم تعین سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ تمام جانور اور حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللاعنون سے مراد تمام زمین پر چلنے والے جانور ہیں۔ کسی معین شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ کے لفظ سے جساس اور قرطبی وغیرہ رحم اللہ علیہما نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی موت علی الکفر کا من جانب اللہ علم ہو گیا تھا۔ البتہ عام کافروں ظالموں پر بغیر تعین کے لعنت کرنا درست ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی، تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہیں، خصوصاً عورتیں کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں۔ اور لعنت صرف لفظ لعنت ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ بھی ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں۔ لعنت کے اصلی معنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، لعنت کے اصلی معنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، اس لیے کسی کو مردود، واندہ درگاہ، اللہ مارا وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے اور
پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ دعوے دار ہیں اور بادل میں جو کہ دعوے دار ہے اس کے حکم کا درمیان آسمان و زمین کے، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ربط مشرکین عرب نے جو آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اپنے عقیدہ کے خلاف سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ کہیں سارے جہاں کا ایک معبود بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے۔ اب تعالیٰ آگے دلیل بیان فرماتے ہیں، خلاصہ تفسیر، اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، رحیم ہے، اور کوئی ان صفات میں کامل نہیں، اور بدون کمال صفات معبودیت کا استحقاق باطل ہے، بس بجز معبود حقیقی کے کوئی اور مستحق عبادت نہ ہوا۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں کے چلنے میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسمان سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے یعنی اس میں نباتات پیدا کیے، اور ان نباتات سے ہر قسم کے حیوانات اس زمین میں پھیلا دیے، کیونکہ حیوانات کی زندگی اور توالد و تناسل اسی غذائے نباتی کی بدولت ہے، اور ہواؤں کی سمتیں اور کیفیتیں بدلنے میں کہ کبھی پردہ ہے، کبھی پچھوا، کبھی گرم ہے، کبھی سرد، اور ابر کے وجود میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، ان تمام چیزوں میں دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے استدلال کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل، توحید کا وسیع مفہوم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالی جل شأنہ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے، مثلا وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں اس کی نظیر و شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر و برابر ہے، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک ہے استحقاق عبادت میں، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ ایک ہے یعنی ذی اجزا نہیں، وہ اجزاء و اعضاء سے پاک ہے، نہ اس کا تجزیہ اور تقسیم ہو سکتی ہے۔ چوتھے یہ کہ وہ ایک ہے یعنی اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہ تھی، اور وہ اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز موجود نہ رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ لفظ واحد میں یہ تمام حیثیت توحید کی ملحوظ ہے۔ اس کے بعد حق تعالی جل شأنہ کے واحد حقیقی ہونے پر تکوینی علامات و دلائل بتلائے گئے ہیں جن کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات دن کے دائمی انقلاب اس کی قدرت کاملہ اور توحید کے واضح دلائل ہے کہ ان چیزوں کی پیدائش اور بقا میں کسی دوسری ہستی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا ایک بڑی آیت قدرت ہے کہ پانی کو حق تعالی جل شأنہ نے ایسا جوہر سیال بنا دیا کہ رقیق اور سیال ہونے کے باوجود اس کی پیٹھ پر لاکھوں من وزن کے جہاز بڑے بڑے وزن کو لے کر مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیتے ہیں، اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلانا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، یہ سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم خبیر اور حکیم ہے۔ اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور مادہ سیال بھی ہو تو جب تک ہوائیں نہ چلیں جو ان جہازوں کو حرکت میں لاتی ہیں، جہازوں کا لمبی لمبی مسافتیں طے کرنا ممکن نہیں۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کو فرمایا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں کو ساکن کر دیں اور یہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔
بما ينفع الناس کے لفظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں درآمد و برآمد کے کرنے کے ذریعے عام انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فائدے ہر زمانے میں ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے، اگر سیلاب کی طرح آتا تو کوئی آدمی جانور سامان کچھ نہ رہتا، پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین پر محفوظ رکھنا انسان کے بس کا نہیں۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا اپنا اپنا ہر شخص رکھ لے تو ہر شخص اس کے رکھنے کا انتظام کرتا، اور اسی طرح رکھ بھی لیتا تو اس کو سڑنے اور خراب ہو جانے سے کیسے بچاتا؟ قدرت نے یہ سب انتظامات خود فرما دیے۔ ارشاد فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا، اگرچہ ہمیں اس کی بھی قدرت تھی کہ بارش کا پانی برسنے کے بعد بہہ کر ختم ہو جاتا، مگر قدرت نے پانی کو اہل زمین، آسمان اور جانوروں کے لیے کہیں کھلے طور پر تالابوں اور حوضوں میں جمع کر دیا، کہیں پہاڑوں کی زمین میں پھیلی ہوئی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا، اور پھر ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی، ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لیتا ہے، اور اسی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بحر منجمد بنا کر برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لاد دیا، جو سڑنے اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے، اور آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پورے عالم میں پہنچتا ہے۔ غرض آیت مذکورہ میں قدرت کاملہ کے چند مظاہر کا بیان کر کے توحید کو ثابت کیا گیا۔ علماء مفسرین نے ان تمام چیزوں پر تفصیلی بحث کی ہے، دیکھیے جساس، قرطبی وغیرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، اور ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو ان سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ رب اوپر کی آیات میں توحید کا اس بات تھا، آگے مشرکین کی غلطی اور وعید کا بیان فرماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور ایک آدمی وہ بھی ہے جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک خدائی قرار دیتے ہیں، اور ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ یہ حالت تو مشرکین کی ہے، اور جو مومن ہے ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے، کیونکہ اگر کسی مشرک کو یہ ثابت ہو جاوے کہ میرے معبود سے مجھ پر کوئی ضرر پڑے گا تو فوراً محبت منقطع ہو جاوے، اور مومن باوجود اس کے کہ نافع و ضار
نافع وزار حق تعالی ہی کو اعتقاد کرتا ہے، لیکن پھر بھی محبت و رضا اس کی باقی رہتی ہے۔ منیز اکثر مشرکین مصیبت شدیدہ کے وقت اپنے شرکا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مومنین من حیث الایمان مصیبت میں بھی خدا کو نہ چھوڑتے تھے، اور محاورات میں ایسے قضایا باعتبار حالت غالبہ کے بھی صادق ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت حق تعالی ہی کو ہے، اور دوسرے یہ سب اس کے سامنے عاجز ہیں، چنانچہ اس مصیبت کو نہ کوئی روک سکا نہ ٹال سکا، اور نہ ایسے وقت میں اور کوئی یاد رہا، اور اس مصیبت کی شدت میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں کہ دار الجزا ہے اور بھی سخت ہوگا۔ تو اس طرح غور کرنے سے تراشیدہ معبودوں کا عجز اور حق تعالیٰ کی قدرت و عظمت منکشف ہو کر توحید و ایمان اختیار کر لیتے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جبکہ بیزار ہو جاویں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کے پیرو ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب اور منقطع ہو جاویں گے ان کے سب علاقے، اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا، تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے۔ رب اوپر عذاب آخرت کو سخت فرمایا ہے، آگے اس سختی کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، آگے اس سختی کی کیفیت کا بیان فرماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی جبکہ ان مشرکین میں سے وہ ذی اثر لوگ جن کے کہنے پر دوسرے عوام چلتے تھے ان عام لوگوں سے صاف الگ ہو جاویں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے، اور سب خواص و عوام عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے کہ ایک تابع تھا دوسرا متبوع تھا وغیرہ وغیرہ اس وقت سب قطع ہو جاویں گے۔ جیسے دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جرم میں سب شریک و متفق ہوتے ہیں، اور تنقیح مقدمہ کے وقت سب الگ الگ بچنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ باہمت گر شناخت تک کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ تابع لوگ متبوعین کی یہ طوطا چشمی دیکھیں گے تو بڑے جھنجھلاویں گے، اور تو کچھ نہ ہو سکے گا مگر جھلا کر یوں کہنے لگیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جاوے تو ہم بھی ان سے اتنا بدلہ تو لے لیں کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان سے صاف ٹکا سا جواب دے کر الگ ہو جاویں جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے، اور کہہ دیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہ عین موقع پر بے رخی کی تھی، اب ہم سے کیا غرض۔ اب تعالی جل شأنہ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ بچاروں سے کیا ہاتھ آوے گا، فقط اللہ تعالی یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کے پیرائے میں کر کے ان کو دکھلا دیں گے، اور ان تابعین و متبوعین سے سب کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا خلود فی النار ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان
إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ خلاصہ تفصیل، بعض مشرکین بتوں کے نام جانور چھوڑتے تھے اور ان سے متنفع ہونے کو باعتقاد ان کی تعظیم کے حرام سمجھتے تھے، اور اپنے اس فعل کو حکم الہی اور موجب رضائے حق اور وسیلہ تقرب الی اللہ بواسطہ شفاعت ان بتوں کے سمجھتے تھے۔ اپنے اس فعل کو حکم الہی اور موجب رضائے حق و وسیلہ تقرب الی اللہ بواسطہ شفاعت ان بتوں کے سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس باب میں خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کی نسبت اجازت ہے کہ ان کو کھاؤ، برتو۔ ان میں سے کسی حلال چیز سے یہ سمجھ کر پرہیز کرنا کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقع وہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے کہ ایسے ایسے خیالات و جہالات سے تم کو خسران ابدی میں گرفتار کر رکھا ہے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہے، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی تم سند بھی نہیں رکھتے، مثلا یہی کہ ہم کو خدا تعالی کا اس طرح حکم ہے۔ معارف و مسائل۔ حل اللغات، حلالا طیبا۔ لفظ حل کے اصلی معنی گرا کھولنے کے ہیں۔ جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا ایک گرا کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، سنت کا اتباع کرنا۔ اور لفظ طیب کے معنی ہے پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں کہ جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خطوات شیطان سے مراد شیطانی اعمال و افعال ہیں۔ السوء والفحشاء، سوء وہ چیزیں جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، سوء وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، فحشاء بے حیائی کا کام۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشاء سے مراد گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ انما یأمرکم، شیطان کے امر اور حکم کرنے سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے۔ شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مسالے سامنے آتی ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور الہام فرشتہ کا اثر خیر اور نیکی پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا ہوتا ہے۔ مسئلہ،
سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا اور کوئی جانور مرغا بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، اس کا حرام ہونا ابھی 4 آیتوں کے بعد وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کے تحت آنے والا ہے۔ اس آیت یا ایھا الناس میں ایسے جانور کے حرام ہونے کی نفی کرنا منظور نہیں، جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا، بلکہ مقصد اس فعل کی حرمت و ممانعت ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا اور اس عمل کو موجب برکت و تقرب سمجھنا اور ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا معاہدہ کر لینا، اس کو دائمی سمجھنا، یہ سب افعال ناجائز اور ان کا کرنا گناہ ہے۔ تو حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالی جل شأنہ نے حلال بنایا ہے ان کو بتوں کے نام کر کے حرام نہ بناؤ، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کھاؤ پیو، اور اگر ایسی حرکت جہالت سے ہو جائے تو اصلاح نیت کے ساتھ تجدید ایمان اور توبہ کر کے اس حرمت کو ختم کرو، اور اس طرح ان جانوروں کو تعظیماً حرام قرار دینا تو گناہ ہوا، مگر غیر اللہ کے نام پر کر دینے سے یہ مردار اور نجس کے حکم میں ہو گیا، نجاست کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے ساتھ نامزد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اس کو کہ اپنے اس خیال حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ خلاصہ تفسیر، اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے اس پر چلو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس طریقے کے اختیار کرنے میں معمور من اللہ تھے۔ حق تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں، کیا ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر چلیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے جس کا ذکر اس مثال میں کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی پر مضمون بات نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ کفار بھی ظاہری بات چیت تو سنتے ہیں لیکن کام کی بات سے بالکل بہرے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، گونگے ہیں کہ کبھی ایسی بات زبان ہی پر نہیں آتی، اندھے ہیں کیونکہ نفع نقصان نظر ہی نہیں آتا۔ جب سارے ہی حواس مختل ہیں تو سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید و اتباع کی مذمت ثابت ہوئی،
اسی طرح جائز تقلیب و اتباع کی شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا ہے، لا یعقلون اور لا یحترون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید و اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد نصوص شرعیہ سے استنباط کیے گئے۔ تو وجہ ان کے اتباع و تقلید کے عدم جواز کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں، اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے احکام نکال سکیں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے کہ جو احکام صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید و اتباع جائز ہے، نہ اس لیے کہ اس کا حکم ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ حکم اللہ کا ماننا اور اسی کا اتباع کرنا ہے، مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے، اسی لیے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے احکام پر عمل ہو سکے۔ جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیت پڑھ دیتے ہیں، وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد باطل عقائد و اعمال میں آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے۔ عقائد صحیحہ و اعمال صالحہ میں تقلید اس میں داخل، اور عقائد صحیحہ و اعمال صالحہ میں تقلید اس میں داخل نہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ میں ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا، میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق میں مسائل و احکام بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ خلاصہ تفسیر، اوپر اکل طیبات کے معاملے میں مشرکین کی غلطی بتلا کر ان کی اصلاح مقصود تھی۔ آگے اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کرنے لگیں۔ اسی کے ضمن میں اہل ایمان کو اپنے انعامات کا ذکر اور اس پر ادائے شکر کی تعلیم بھی ہے۔ اے ایمان والو، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ برتو، اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ حق تعالی جل شأنہ کی شکر گزاری کرو، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے خدمت و طاعت بجا لا کر بھی، اور دل سے ان نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھ کر بھی۔ اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اور یہ تعلق ہونا مسلم اور ظاہر ہے، پس وجوب شکر بھی ثابت ہے۔ ربط، اوپر تو اس کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو، آگے یہ مذکور ہوتا ہے کہ حرام کو حلال مت سمجھو، جیسا کہ مشرکین اس میں مبتلا تھے۔ مردار جانور اور ایسے جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مشرکین ان کو کھایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں، ان کے سوا دوسرے جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا غلطی ہے۔ اس سے پچھلے مضمون کی تائید ہو گئی۔ اللہ تعالی نے تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جن کو تم اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو، جیسا کہ گزرا، یعنی مردار جانور کو جو باوجود یہ کہ واجب الذبح ہونے کے بلا ذبح شرعی مر جاوے، اور خون کو جو بہتا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، ان سب کو بے شک حرام کیا ہے۔ پھر بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جاوے، بس شرط یہ کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت و حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان چیزوں سے کھانے میں بھی اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالی ہے بڑے غفور الرحیم کہ ایسے وقت میں یہ رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں بھی گناہ اٹھا دیا۔ معارف و مسائل، حلال کھانے کی برکت اور حرام کھانے کی نحوست۔ آیات مذکورہ میں جیسے حرام کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح حلال طیب چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر گزار ہونے کی ترغیب بھی ہے۔
کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت، اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے سب رسولوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے رسولوں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح قبول دعا میں حلال کھانا معین اور حرام مانع قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل السفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام۔ ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ انما حرم، کلمہ انما حرم کے لیے حصر کے لیے آتا ہے، اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا آگے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ حرام نہیں۔ اس آیت میں تو لفظ انما سے اس کی طرف اشارہ ہوا، اور دوسری آیت میں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ بھی آیا ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ۔ اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ میری وحی میں بجز ان چند چیزوں کے جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں۔ مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چند چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے، تو یہ حصر اور حرمت ما سوا کی نفی کیسے درست ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق حلال و حرام کا بیان نہیں، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی حلت و حرمت کا بیان ہے جن کے بارے میں مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ بہت سے حلال جانوروں کو مشرکین حرام سمجھ لیتے تھے یا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس کے بالمقابل یہاں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے پرہیز کرتے ہو۔ اس لیے اس جگہ حصر مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے مشرکانہ عقائد کے بالمقابل۔ آگے اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ چار چیزیں یہ ہیں: میتہ مردار، خون، لحم خنزیر، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ میتہ مردار، خون، لحم خنزیر، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر چاروں چیزوں کی مزید تشریحات خود قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث صحیحہ میں آئی ہیں، جن کو ملانے کے بعد ان چاروں چیزوں کے احکام حسب ذیل ہیں، ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ میتہ، جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے از روئے شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے۔ لیکن خود قرآن کریم کی دوسری آیت احل لکم صید البحر سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہے۔ اس بنا پر احادیث صحیحہ میں
مچھلی اور ٹڈی کو میتہ سے مستثنا قرار دے کر حلال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی دوسرے ٹڈی، اور 2 خون حلال کر دیے گئے، جگر اور طحال۔ معلوم ہوا کہ جانوروں میں سے مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں۔ البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ شکاری جو قابو میں نہیں، اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کر لیا جائے اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ دھاردار چیز سے زخم لگا دیں تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی آلہ جارحہ تیز دھار سے زخمی ہونا شرط ہے۔ بندوق کی گولی سے شکار۔ مسئلہ، بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل ذبح مر جائے تو وہ ایسا ہے جیسے پتھر یا لاٹھی مار جانے سے مر جائے، جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوذۃ کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ ہاں مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ مسئلہ، آج کل بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی ہے، اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تیر کی طرح آلہ جارحہ نہیں بلکہ خارقہ ہے، جس سے بارود کی طاقت کے ذریعے گوشت پھٹ جاتا ہے، ورنہ خود اس میں کوئی دھار نہیں جس سے جانور زخمی ہو جائے، اس لیے ایسی گولی کا شکار بغیر ذبح کے جائز نہیں۔ مسئلہ، آیت مذکورہ میں مطلقاً میتہ کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہی حکم تمام نجاسات کا ہے کہ جیسے ان کا استعمال حرام ہے ان کی خرید و فروخت اور ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز باختیار خود جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں۔ ہاں ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے کوئی کتا بلی خود کھا لے، یہ جائز ہے، مگر خود اٹھا کر ان کو کھلانا جائز نہیں۔ مسئلہ، اس آیت میں میتہ کے حرام ہونے کا حکم عام معلوم ہوتا ہے جس میں میتہ کے تمام اجزاء شامل ہیں، لیکن دوسری آیت میں اس کی تشریح علی طاعم یطعمہ کے الفاظ سے کر دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس لیے مردار جانور کی ہڈی، بال جو کھانے کی چیز نہیں وہ پاک ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔ آیت قرآن کریم میں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ میں ان جانوروں کے بالوں کو مطلقاً جائز الانتفاع قرار دیا ہے، ذبیحہ کی شرط نہیں۔ کھال پر چونکہ خون وغیرہ کی نجاست لگی ہوتی ہے اس لیے وہ ذباحت سے پہلے حرام ہے، مگر ذباحت دینے کے بعد حلال اور جائز ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی مزید تصریح موجود ہے۔ مسئلہ، مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ مسئلہ، یورپ وغیرہ سے آئی ہوئی چیزیں، صابن وغیرہ میں جو چربی استعمال ہوتی ہے ان سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا علم یقینی نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے۔ مسئلہ، دودھ کا پنیر بنانے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں
کہتے ہیں انفحا کہا جاتا ہے، یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے۔ اب اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مذبوح جانور کا گوشت، چربی وغیرہ سب حلال ہے، لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے لیا جائے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں، لیکن صاحبین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ اور سونی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ یورپ اور دوسرے غیر اسلامی ملکوں سے جو پنیر بنا ہوا آتا ہے، اس میں غیر مذبوح جانوروں کا استعمال ہونے کا احتمال غالب ہے، اس لیے جمہور فقہا کے قول پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر گنجائش ہے۔ ہاں، یورپ سے آئے ہوئے بعض پنیر ایسے بھی ہیں جن میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے اور ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ قطعاً حرام اور نجس ہیں۔ خون کے مسائل۔ دوسری چیز جو آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے۔ لفظ دم بمعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے، مگر سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح یعنی بہنے والا ہونے کی شرط ہے، او دم مسفوحا، اس لیے بے اتفاق فقہا خون منجمد جیسے گردہ، تلی وغیرہ وہ حلال اور پاک ہے۔ مسئلہ جبکہ حرام صرف بہنے والا خون ہے، تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ فقہا و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا چاہیے۔ مسئلہ جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، اور جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے، اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اس سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ الفاظ قرآنی میں مطلقاً دم کو حرام فرمایا ہے، جس میں اس کے استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ۔ مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ۔ تحقیق اس مسئلے کی یہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے، اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس بھی ہے۔ اس کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہوا۔ اول اس لیے کہ اعضاء انسانی کا احترام واجب ہے اور یہ اس احترام کے منافی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال ناجائز ہے، لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے یہ امور ذیل ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ خون اگرچہ جزء انسانی ہے، مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدل میں منتقل کرنے کے لیے اعضاء انسانی میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انجیکشن کے ذریعے خون نکالا اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال دودھ کسی ہو گئی جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے نکلتا اور دوسرے انسان کا جز بنتا ہے، اور شریعت اسلام نے بچے کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ ہی کو اس کی غذا قرار دیا ہے، اور ماں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب کیا۔ جب تک وہ بچوں کے باپ کے نکاح میں رہے، طلاق کے بعد ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کا رزق مہیا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے یا ان کی ماں ہی کو معاوضہ دے کر اس سے دودھ پلوائے۔ قرآن کریم میں اس کی واضح تصریح موجود ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر تمہاری مطلقہ بیوی تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو اس کو اجرت و معاوضہ دے دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ دودھ جزء انسانی ہونے کے باوجود بوجہ ضرورت اس کے استعمال کی اجازت بچوں کے لیے دی گئی ہے، اور علاج کے طور پر بڑوں کے لیے بھی، جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔ اس میں مذائقہ نہیں کہ دوا کے لیے کسی شخص کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا جائے،
یا پینے میں استعمال کیا جائے۔ اور مغنی ابن قدامہ میں اس مسئلے کی مزید تفصیل مذکور ہے۔ اگر خون کو دودھ پر قیاس کیا جائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں، کیونکہ دودھ بھی خون کی بدلی ہوئی صورت ہے اور جزء انسان ہونے میں مشترک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دودھ پاک ہے اور خون ناپاک، تو حرمت کی پہلی وجہ جزء انسانی ہونا تو یہاں وجہ ممانعت نہ رہی، صرف نجاست کا معاملہ رہ گیا۔ علاج و دوا کے معاملے میں بعض فقہا نے خون کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے، اس لیے انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں، مگر علاج و دوا کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلا شبہ جائز ہے۔ اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری دوا اس کی جان بچانے کے لیے مؤثر یا موجود نہ ہو، اور خون دینے سے اس کی جان بچنے کا ظن غالب ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس نص قرآنی کی روح سے جائز ہے، جس میں مضطر کے لیے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی اجازت صراحتاً مذکور ہے، اور اگر اضطراری حالت نہ ہو یا دوسری دوائیں بھی کام کر سکتی ہوں تو ایسی حالت میں مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے، بعض ناجائز کہتے ہیں، جس کی تفصیل کتب فقہ بحث تداوی بالمحرم میں مذکور ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ اختر کا ایک مستقل رسالہ بھی اس موضوع پر شائع ہو گیا ہے، جس کا نام اعضائے انسانی کی پیوند کاری، اس کو ملاحظہ فرمایا جائے۔ تحریم خنزیر۔ تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ لحم خنزیر ہے۔ آیت میں حرمت خنزیر کے ساتھ لحم کی قید مذکور ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں، بلکہ اس کے تمام اجزاء، ہڈی، کھال، بال، پٹھے سبھی بھی اجماع امت حرام ہیں، لیکن لفظ لحم بڑھا کر اشارہ اس طرف ہے کہ خنزیر دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں، اگرچہ کھانا حرام ہی رہے، کیونکہ خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا کہ وہ نجس العین بھی ہے، حرام بھی۔ صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کی 3 صورتیں۔ چوتھی چیز اس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، جس کی 3 صورتیں متعارف ہیں۔ اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ صورت بے اتفاق و بے اجماع امت حرام ہے، اور یہ جانور میتہ ہے، اس کے کسی جز سے انتفاع جائز نہیں، کیونکہ یہ صورت آیت ما اہل بہ لغیر اللہ کا مدلول صرحی ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو، لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ جل شأنہ ہی کا لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں، پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے، مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں۔ یہ صورت بھی بے اتفاق فقہا حرام اور مذبوحہ مردار ہے، مگر تخریج دلیل میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض حضرات مفسرین و فقہا نے اس کو بھی ما اہل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح قرار دیا ہے، جیسے کہ حواشی بغاوی میں ہے، ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو، اس لیے کہ علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر کوئی مسلمان ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جاوے گا، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا،
نیز در مختار کتاب الذبائح میں ہے کسی امیر یا بڑے کے آنے پر جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو، اور شامی نے اس کی تائید کی۔ اور بعض حضرات نے اس صورت کو ما اہل بہ لغیر اللہ کا مدلول صحیح تو نہیں بنایا، کیونکہ وہ بحیثیت عربیت تکلف سے خالی نہیں، مگر بوجہ اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی نیت کو کہ اس کو بھی ما اہل بہ لغیر اللہ کے ساتھ ملحق کر کے حرام قرار دیا گیا ہے۔ عقد کے نزدیک یہی وجہ احد اور اسلم ہے۔ مزید تفصیل لکھتے ہیں حضرت محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محض ذبح کے عمل سے کسی بڑے کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محض ذبح کے عمل سے کسی بڑے کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے، لیکن اگر مقصد مہمانی کرنا ہو اور اس مہمانی کے لیے جانور ذبح کیا جائے، یعنی اس کا گوشت مہمان کو کھلانا مقصود ہو، محض ذبح کے عمل سے تعظیم مقصود نہ ہو، تو یہ سنت ضیافت ہے اور جائز ہے۔ اور دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری صورت میں میزبانی کے لیے گوشت کا حصول مقصود ہوتا ہے، اور پہلی صورت میں تعظیم کی علامت کے طور پر جانور کو ذبح کرنا مقصود ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا گوشت کھایا جائے گا یا نہیں۔ چنانچہ در مختار میں آگے یہی وضاحت کی گئی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں مزید تشریح فرما دی ہے۔ نیز اس صورت کی حرمت